عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بخشش کا اور خوشیوں کا مہینہ رکھا ہے۔ اس میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی حاجت مانگنے والا۔ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں جو مر جاتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا، قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور پھر آخری میں 29 کو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے تراویح کی یعنی قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جنت کو ہم پر واجب کیا اور دوزخ کو ہم پر حرام کیا، اس مبارک مہینے میں ہمیں نیکیاں عطا کی اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ اصل میں تو عید کی خوشی کی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کیا، اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن غسل فرما کر پھر میٹھی کوئی چیز کھا کر اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر آپ پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا اور پھر جس راستے سے آپ مسجد آتے تھے تو آپ دوسرے راستے سے پھر گھر جاتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، ہر لمحہ خوشی کا ہے رمضان کا، اور پھر اس کے بعد عید۔ تو لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، نفرت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کے دل دکھانا چھوڑ دیں۔ تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنائیں، ایمانداری کو اپنائیں، سچ کو اپنائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو ایک بات کی تلقین کی، میری امت نماز نہیں چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور عبادت دونوں کی تلقین کی، دونوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو آئیں ہمیشہ سچ بولیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔